سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں: ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشاعت کی گئی ہو، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اور وہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفے کے طور پر دیا ہو. ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیں گے، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم ذرا شام کی سرزمین پہ چلیں گے، آپ کو لے چلیں گے، اور وہاں پر حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی ممتاز ترین بزرگ، ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے. لیکن پہلے ناظرین ایک بات تمہیداً میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بات بڑے فخر کی ہے اور یہ انتہائی قابل فخر بات ہے کہ ہماری تاریخ الحمدللہ ایسی جلیل القدر شخصیات سے مزین ہے جن کی علمی وجاہت کا شہرہ آج بھی اطراف عالم کے اندر مکمل طور پر پھیلا ہوا ہے. یعنی ان کا شہرہ، ان کا نام، ان کا مقام آج بھی انتہائی اکرام سے اور عزت سے لیا جاتا ہے. جن کی کوششوں اور شبانہ روز محنتوں کی وجہ سے مستند دینی احکامات مسلمانوں تک منتقل ہوتے رہے. یہ دین ایسے ہی نہیں پہنچا ناظرین، بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے. جو اسلامی تاریخ کی ناظرین وہ عظیم ترین ہستیاں ہیں جن کا نام ہمیشہ تابندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کے لیے مکمل طور پہ وقف کر دی تھیں، جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، غرض زندگی کا ایک لمحہ دین تھا ناظرین، بس دین تھا، دوسری کوئی بات نہیں تھی. انہی جلیل القدر شخصیات میں ایک انتہائی بلند مقام نام، یعنی علمی دنیا کے آسمان کے انتہائی درخشاں ستارے جو ابن عابدین خاتم الفقہا سید محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انتہائی ادب سے پکارے جاتے ہیں. آج انہی کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں جو 12ویں صدی ہجری میں 12ویں والے سرکار کی آل پاک میں شامل ہیں. یعنی دمشق کی سرزمین پہ آپ چمکے، اور ایسے چمکے صاحب کہ آج بھی ان کی چمک کو دنیا محسوس کرتی ہے. یعنی جو مصطفی گلشن کے مہکتے پھول بھی ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے علم بردار بھی ہیں، جن کا نسب پاک تقریباً 30 واسطوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے جا کر ملتا ہے. جو سلسلہ قادریہ کے بھی عظیم بزرگ ہیں، جن کی آمد کی بشارت جن کی آمد سے پہلے دی گئی. آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ، امام، علامہ، فہامہ، کتب دیار دمشق، معتمد بلاد شام و مصر، مفسر، محدث، فقی، نحوی، ماہر لغت و بیان و عروض، دمشقی الاصل، اپنے زمانے کے امام، حنفیہ و مرجع، حسب و نسب کے اعتبار سے حسینی سید، اور بے شمار فضائل اور خوبیوں کے مالک ہیں. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ناظرین صاحب ہیبت و وقار اور خوش خلق بھی تھے. دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ کے چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹا کرتی تھیں. گھرانہ سادات سے ہونے کے باوجود اپنے شیخ کا آپ بے انتہا اکرام فرمایا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پورا گھرانہ انتہائی متقی اور پرہیزگار تھا. آپ کے جد اپنے زمانے میں علم و فضل اور تقوی و پرہیزگاری میں یکتا روزگار تھے.
اور عالم یہ ناظرین کہ آپ امام شریعت بھی تھے، امام طریقت بھی تھے، یعنی دونوں مناصب پہ آپ فائز تھے. اسی نسبت سے علامہ شامی علیہ رحمہ کو ابن العابدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اجداد گزرے ہیں وہ بھی انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے، یعنی علمی مقام بھی بہت بلند تھا اور تقوی و پرہیزگاری بھی ان کا کمال تھا. چھوٹی سی عمر میں ناظرین قرآن پاک حفظ کر لیا تھا، پھر قرآن کریم کے بعد اپنے والد کی دکان پر آپ تشریف فرما ہوئے. والد ماجد چونکہ ان کے تاجر تھے، اور یہ ذہن میں رکھیے، دیکھیں یہ بھی صوفیہ کا کام ہے اور یہ صوفیہ کا طریق ہے کہ وہ حلال کمایا کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. صاحب اصل صوفیہ کی اگر میں بات کروں تو والد ماجد چونکہ آپ کے تاجر تھے، اس لیے علامہ شامی علیہ رحمہ اپنے والد ماجد کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے اور تجارت کے اندر دلچسپی لینے لگے. علامہ شامی علیہ رحمہ کی ناظرین ایک بات بڑی کمال ہے، اور وہ ویسے تو ظاہر ہے آپ کی پوری ہستی کمال ہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ کی جو ترتیب ہے وہ آپ کی بے انتہا کمال ہے. یعنی آپ نے اپنے اوقات کو مکمل طور پر ڈسٹریبیوٹ کر کے رکھا تھا اور ایک پراپر شیڈیول جسے آپ کہتے ہیں اس کو آپ فالو کیا کرتے تھے. آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے پاس کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. 24 گھنٹے ان کے پاس بھی تھے، 24 ہی گھنٹے ہمارے پاس ہیں، لیکن آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے جو ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ آتا ہے لوگوں کا، آج آپ کو بتائیں گے کہ ٹائم مینج کس طرح سے ہوا کرتا ہے. پراپر شیڈیول بناتے تھے، صوم و صلات کے بے انتہا پابند تھے. یعنی عالم یہ تھا کہ آپ درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کے قلوب کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. علامہ شامی علیہ رحمہ ظاہر ایک ایسی شخصیت ہے جن کے اندر بہت ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. پہلے میرا خیال ہے تعارف سے آغاز کیجئے، خاندانی عظمت. پھر یہ دیکھیے آپ بات کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. والدین کا جو مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا کہ وہ والدین کا جو زہد، تقوی، پرہیزگاری ہے وہ باقاعدہ منتقل ہوئی آپ کے اندر. آمد سے پہلے آپ کی آمد کی بشارت آپ کے ماموں نے دی، اور ماموں آپ سے خاص طور پہ محبت کیا کرتے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. بہت شکریہ. علمی دنیا میں علامہ شامی رحمہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہمارے ہاں جو فتویٰ نویسی ہوتی ہے اس میں جو جزیات نقل کی جاتی ہیں اور جن کی بنیاد پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ فتاوی شامی ہی ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی صاحب علم ہو اور وہ علامہ شامی کے نام سے واقف نہ ہو. اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ عوام الناس کو ایسے ایسے لوگوں سے متعارف کروا رہے ہیں کہ شاید اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے اور فقہ حنفی کے لیے کتنی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں. 100%. چونکہ آپ کا جو فتاویٰ ہے وہ آپ کے نام سے موسوم ہے، فتاوی شامی. تو میں ایک ترتیب کے لیے ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں اصل جو کتاب ہے وہ ہے تنویر الابصار. اس کی شرح ہے در مختار، اس کی شرح ہے رد المحتار، اور اس کی شرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہے جد الممتار. یہ جو ترتیب ہے اس میں علم کے وہ موتی موجود ہیں جس کی مثال نہیں ملتی. آپ رحمہ اللہ کا اسم گرامی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ محمد امین بن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اپنے وقت کی فقاہت میں اللہ نے آپ کو وہ ید طولہ عطا فرمایا کہ آپ کا نام آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے. کوئی دوسری رائے. آپ کے والدین کی طرف سے آپ کے والد محترم اپنے زمانے کے انتہائی متقی اور پرہیزگار شخصیت تھے. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ شیخ داؤدی رحمہ اللہ کی اولاد سے تھیں. اور نسب کے اعتبار سے بات کی جائے تو آپ دیکھیں کہ نکھار علمی بھی موجود ہے، نکھار نسبی بھی موجود ہے. دونوں چیزوں کا حسین امتزاج آپ کی ذات میں نظر آتا ہے. اور 30 واسطوں سے یعنی 29ویں واسطے پر آپ کے جد امجد ہیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، اور 30ویں واسطے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب مبارک مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے آپ حسینی سید ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا اسم مبارک ہے امین، لیکن کوئی نہیں جانتا. جہاں پر بھی شہرت ہے وہ علامہ ابن عابدین شامی کے نام سے ہے. تو اس کی ایک وجہ پوچھی جاتی ہے کہ جی ابن عابدین کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جد اعلیٰ تھے حضرت سید شیخ صلاح الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے، انتہائی متقی تھے، قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے. یعنی اس کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے کہ انہیں عابدین کہا جاتا تھا. اور پھر ان کی اولاد میں سے حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمہ اللہ تشریف لائے تو انہیں عابدین کہا جاتا تھا.
آپ ان کے بیٹے ہیں تو ابن عابدین ہو گیا. اللہ، ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے تو ابن عابدین ہو گیا. تو اسی لقب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہرت عطا فرمائی. علامہ شامی رحمہ اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے خدمت علم کے لیے منتخب فرمایا، اور آپ کی آمد سے پہلے جو آپ کے ماموں تھے وہ صاحب نظر بھی تھے، صاحب کشف بھی تھے، اور چیزوں کو جانا بھی کرتے تھے. تو انہوں نے آپ کی آمد سے پہلے آپ کی ولادت کی بشارت اپنی بہن کو عطا فرمائی کہ تمہارے ہاں اللہ تبارک و تعالی ایک بیٹا عطا فرمائے گا اور اس سے بہت زیادہ کام لیا جائے گا. تو گویا کہ ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے آپ کی بشارت کی خبر آ گئی. اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے ابتداءً ہی آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اور آپ نے وہ خدمت، وہ کمال خدمت سر انجام دی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کیونکہ جو آپ نے کام کیا ہے وہ آسان کام نہیں، اور یہ آپ کا شروع سے مزاج تھا. اس پر علماء کرام آگے گفتگو کریں گے کہ کس انداز میں آپ نے علمی طور پر فتاویٰ کو تحریر فرمایا. پھر آپ کے ماموں کے ساتھ جو آپ کا لگاؤ تھا، چونکہ بشارت بھی انہوں نے دی، شیخ صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہی نے آپ کو بچپن میں کھلایا بھی، اور ان سے پیار کا عالم یہ تھا کہ وہ آپ کو اپنی گود میں بٹھا لیا کرتے تھے. اور گود میں بٹھا کر، چونکہ صاحب کشف تھے، نظر دیکھ رہی تھی کہ آگے کام کتنا بڑا کرنا ہے، اور ہمارے پورے خاندان کا جو نام چلے گا وہ انہی کے نام سے چلے گا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن میں گود میں بٹھا کر کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے سر پر بزرگی اور سیادت کا تاج رکھ دیا ہے. اللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے صاحب کشف ہونے اور ان کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا عالم کیا ہوگا کہ جو جملے وہ کہا کرتے تھے اس کا بالکل مظہر بن کر اور اس چیز کو ممیز و متجلی کر کے آپ نے اس کا اظہار فرمایا. یعنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اتھارٹی، روحانی طور پر اتھارٹی عطا فرمائی، اور جو ان کی، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، جو ان کی زبان سے نکل گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرمائی. بالکل ٹھیک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور علامہ شامی علیہ رحمہ، اب دیکھیے چونکہ ظاہر ہے میں عموماً ایک جملہ جو عرض کرتا ہوں کہ اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو پھر اسے نکھار بھی دیا کرتا ہے. پھر ظاہر ہے جب اس کے کاندھوں پہ ایک ذمہ داری آنے والی ہوتی ہے تو پھر اس کے رتبے بھی اسی اعتبار سے بلند کیا کرتا ہے. تعلیم و تربیت خاص طور پہ میرا خیال ہے یہاں سے ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں بات کو، اور خاص طور پہ جو علم دین کی طرف آپ کا میلان ہوا، اس کا سبب کیا بنا، اور فقہ حنفی کی طرف جو آپ متوجہ ہوئے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ سلسلہ قادریہ سے آپ نے اپنی نسبت جوڑی، یہ کیسی کمال بات ہے. پھر جو شیوخ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو اساتذہ آپ کو عطا فرمائے، وہی بات ہے کہ تراش خراش کرنے والے ایسے تھے کہ جنہوں نے تراش خراش کر کے آپ کو ایسا ہیرا بنا دیا، ایسا نگینہ بنا دیا کہ آپ کی چمک جو ہے رہتی دنیا تک رہے گی. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سید محمد امین بن عمر ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک تذکرہ ہے، اور ہر صاحب علم علامہ ابن عابدین شامی کا نام لے کر اس نام کی برکت کو حاصل کرنا بھی اپنے لیے باعث فیض اور باعث سعادت تصور کرتا ہے. یقیناً آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ جس سے آگہی ہر صاحب ایمان کو ہونی چاہیے، تاکہ ان اکابرین اور ان اسلاف امت کے کارناموں سے ہم اپنے قلب و ذہن کو روشن اور منور کر سکیں. بلا شبہ جیسا قبلہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب نے آپ کے ابتدائی احوال، آپ کی ولادت اور خاندانی پس منظر کو ذکر کیا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ علماء حقیقی طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ وارث ہیں جو خود زبان مصطفیٰ سے ڈکلیئرڈ ہوئے. تو ان کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ابتدا ہی سے اسی اعتبار سے ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی نے ابتدائی جو تعلیم حاصل کی اپنے والد بزرگوار ہی کے سائے میں حاصل کی. مختصر سی عمر میں قرآن مجید فرقان حمید آپ نے حفظ کر لیا، لیکن آگے تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ قائم نہ رکھا، بلکہ اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں مشغول ہو گئے. بازار میں موجود دکان پر اپنے والد کے ساتھ جایا کرتے ہیں، اور وہیں بیٹھ کر آپ جو ہے بیع و شراء کے مسائل بھی سیکھتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں. چونکہ حافظ ہو چکے ہیں، سینے میں قرآن محفوظ ہو چکا ہے، تو جب بھی وہ دکان پر جاتے، کاروبار کرنے وہاں بیٹھتے، تو قرآن کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری ہوتی. ایک دن وہاں سے ایک بزرگ گزرے ہیں اور انہیں تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، تو ان بزرگوں نے انہیں ٹوک دیا اور ٹوک کر کہا کہ تم یہاں بازار میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت مت کیا کرو، تم خود بھی گناہ گار ہوتے ہو، لوگوں کو بھی گناہ گار کرتے ہو.
آپ کو بڑا تعجب ہوا کہ قرآن کی تلاوت سے کوئی گناہ گار کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے برکت ہوتی ہے، ظاہر ہے لوگ تو اپنے کاروبار کی جگہ پہ تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں ان بزرگوں نے کہا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ اس تلاوت کو سنو، یعنی بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اب جب یہ حضرات جو اپنے کاروبار میں مصروف ہیں وہ عدم جو ہے آپ کی جانب توجہ کی وجہ سے جب قرآن کی تلاوت نہیں سن پاتے تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کے اس فرمان پر عمل نہیں کر پاتے، اس لیے اس بات سے اپنے آپ کو محتاط رکھو۔ یہی وجہ تھی اور یہی سبب بنا کہ آپ نے دین کا علم مزید سیکھنے کی کوشش کی کہ صرف حفظ کافی نہیں ہے بلکہ یہ جو اسرار و رموز فقہ کے اعتبار سے ہیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر آپ حضرت شیخ سعید حموی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے جو شافعی بزرگ تھے، آپ نے ان کے پاس جا کر قراءت سیکھی۔ اچھا۔ اور اس وقت جو قراءت کی بڑی کتابیں تھیں جن میں شاطبیہ ہے، جزریہ ہے، آپ نے جا کر ان سے وہ کتابیں پڑھیں اور قراءت میں آپ نے مقام حاصل کرنے کے بعد انہی سے فقہ شافعی میں بھی جو ہے دسترس حاصل کی اور ان سے شافعی مسلک کے اعتبار سے آپ نے مسائل کو سیکھا ہے۔ اب یہ ابتدائی طور پر آپ یہ سارے منازل اور سارے مراتب طے کر رہے ہیں اور اسی دوران آپ کی جس عظیم شیخ سے ملاقات ہوئی ہے اس ہستی کے لیے جو لقب ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مجمع البحرین۔ سبحان اللہ۔ یعنی کون سے دو بحر؟ شریعت اور طریقت۔ سبحان۔ حضرت شیخ سید شاکر سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے ہیں جو اس وقت اپنے اعتبار سے بہت بڑا فقہ حنفی میں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جا کر جب فقہ حنفی میں غوطہ زن ہوئے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو چار ہمارے مذاہب اربعہ جن کو ہم کہتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ امام اعظم کے فقہ میں، فقہ حنفی میں، تو آپ جب مسائل کے اس الجھنے سلجھنے کو دیکھتے تو آپ کی بہت زیادہ دلچسپی اس میں پیدا ہو گئی، اور وہ دلچسپی اتنی زیادہ پیدا ہو گئی کہ وہ جو پیچھے فقہ شافعی کے مسائل سمجھ کر آئے تھے وہ سارے ایک طرف رکھ گئے۔ اب ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے امام اعظم اور امام اعظم کے فقہ سے عشق کر لیا۔ اچھا۔ اور اسی عشق کا نتیجہ ہے کہ آج فقہ حنفی کی جو جانچ یا اس کی جو پہچان ہوتی ہے وہ امام علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو رہی۔ اچھا، اور یعنی آپ پیمانہ بن گئے۔ ایک اعتبار سے افتاء میں اور فتاوی نویسی میں آپ کو ایک اسٹینڈرڈ مل گیا۔ اور پھر ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ حضرت شیخ سید شاکر سالمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ جو ظاہری علم تو حاصل کیا ہی، اب جب طریقت کی جانب مڑے تو انہی سے آپ نے سلسلہ قادریہ میں اکتساب فیض کیا اور انہی سے آپ نے خلافت حاصل کی۔ اسی وجہ سے یہ مجمع البحرین جو خوبصورتی کے ساتھ جس شخصیت میں جاری ہوا اس ہستی کو علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ اور یہ بات وہی میں عرض کیا نا میں نے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن لے اور پھر اس سے کام لے لے۔ اب یہاں پہ ایک بات جو میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا اور یہ بات بہت اہم ترین بات ہے، اور میرا خیال ہے آج جتنے بھی اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ سن رہے ہوں گے، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، ہمارے یہاں صاحب کوئی ایک سبجیکٹ میں ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کہاں سے وقت نکالیں، گھر کے کام نہیں کرتے، گھر والوں کو منع کر دیتے ہیں کہ ہم جی بیزی ہیں اپنی اسٹڈیز میں۔ وہاں دیکھیے آپ علامہ شامی علیہ رحمہ کے یہاں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کا کیا خوبصورت اسلوب ہمیں نظر آتا ہے، یعنی آپ کا اسکیجول، اس کے اندر برکت، اور پھر جس طرح سے آپ ٹائم مینج کرتے تھے وہ امیزنگ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، پہلے تو میرا خیال ہے آپ ان کے اشغال و مصروفیات کے بارے میں بتائیے اور جس انداز سے آپ اپنے دن رات جو ہے صرف کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے کاموں میں۔ پھر آپ یہ دیکھیے اس کے بعد آپ میں چاہوں گا یہ بھی ہمیں بتائیے کہ ان کا حلیہ مبارک کیسا تھا، اور پھر ایک اور جو خاص طور پہ بات ہے وہ یہ کہ آپ تواتر سے یعنی کنٹینوسلی اپنے والد گرامی کو جو ایصال ثواب کیا کرتے تھے، اور محفل میلاد کے حوالے سے جو آپ کا تصور تھا سرکار علیہ السلام سے محبت اور عشق کا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال ہے اور بہت ہی عظیم الشان شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے، ایک تو دیکھیں کہ شام کے بزرگ ہیں، اور شام کے بزرگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو شام کا قطب بھی کہا گیا ہے، تو ایک اللہ کا ولی کیا حلیہ رکھتا ہوگا یہ یقیناً سب پر آشکار ہے، لیکن آپ کے مورخین نے لکھا کہ چہرہ نہایت سفید اور روشن، سبحان، اور بال نہایت سیاہ، دراز قد اللہ، اور نہایت خوبصورت۔ اللہ پاک نے آپ کو ظاہری حلیہ بھی عطا فرمایا۔
مصروفیات کے اعتبار سے دیکھیں تو چونکہ بنیاد تو آپ کی تعلیم و تعلم ہے اور اس میں آپ نے فقہ کو منتخب کیا ہے، اسلامک لاء کو، اور اس پر آپ نے بات کی ہے اور اس پر آپ نے اپنی مصروفیات کو اکثر اوقات میں گزارا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنے شیڈول کو اور اپنی مصروفیات کو بڑے متوازن رکھا کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، ایک آپ کا طرز امتیاز یہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو صبح کا وقت ہے وہ درس و تدریس میں گزارا کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی وہ پڑھانے میں، آپ کے طلبہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باقاعدہ جو ہے وہ انہیں پڑھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دن کا وقت ہے وہ عوام الناس کی خدمت کے لیے دارالافتاء میں گزرتا، یعنی لوگ آپ کے پاس آتے، آپ جو ہے وہ ان کو فتویٰ نویسی کرتے اور آپ ان کو مسائل کا حل بتاتے اور فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر دن کے ٹائم میں کچھ وقت آپ ایسا بھی نکالا کرتے تھے کہ جس میں آپ کی آمدنی اور آپ کا جو روزگار ہے رزق حلال کا، جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ مصروفیت بھی آپ کو دن میں اور شام کے وقت میں رہتی اور آپ اپنی آمدنی اپنے ہاتھ سے کما کر خود کھایا کرتے۔ یہ امیزنگ ہے جی، یہ امیزنگ ہے۔ اور پھر جب رات کا وقت آتا تو رات کے وقت میں آپ کی تصنیفات کا آپ اپنے لیے وقت سبحان اچھا، اللہ، رات کو آپ سمجھیں کہ 3 حصوں میں تقسیم کرتے، ایک میں تصنیف و تالیف کا کام کرتے، دوسرے حصے میں تلاوت اور عبادت کیا کرتے تھے، اور تیسرے وقت میں تھوڑا سا سویا کرتے تھے۔ یعنی یہ اتنی جامعیت آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ رات کے وقت میں تصنیف و تالیف کے لیے وقت نکالنا یہ اس طرف اشارہ تھا کہ جیسے تم رات کو تہجد پڑھتے ہو، ابن عابدین ایسے اٹھ کے قلم اٹھاتا ہے، اللہ، یعنی تصنیف کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور اپنا وقت انہوں نے اس کے لیے نکالا۔ اور مشغولیت کی آپ نے بات کی نا، تو کیا مشغولیت ہے؟ بس یہ مشغولیت ہے کہ ابن عابدین ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں، اور ان کی بچپن سے طبیعت یہ تھی کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر حاشیہ لگانا، اچھا یہاں پر یہ بات کی گئی ہے، کچھ اضافی نقطہ آیا اس کو حاشیے میں تحریر کر دینا، کوئی سوال آیا تو سوال قائم کر کے اس کا جواب دے دینا، یعنی آپ کی کتابیں حاشیوں سے بھری پڑی رہتی۔ اس لیے آپ کا یہ جو اخلاص نیت تھا، آپ نے اپنے عہد میں جو لکھا اللہ نے اس کو مقبول۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ بنیادی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا علمی اعتبار سے، یعنی آپ کا یہ اسٹیچر ہے، لیکن اس میں ایک اور جو خاص پہلو آپ کی شخصیت میں نظر آتا ہے کہ کہیں بھی نسب کا تفاخر نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیے ادب شیخ آپ کے یہاں جو ہے بے انتہا نظر آتا ہے۔ دوسری بات آپ کی اخلاق و عادات کی تو کیا ہی کہنے، ذرا جو جن مورل گراؤنڈز پہ آپ کھڑے ہوئے تھے ذرا وہ بھی لوگوں کو بتائیے، اور خاص طور پہ جو ایک میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کا حج کرنے کا انداز تھا، بڑا وہ ایک لطیف انداز ہے اور اس میں بڑے میسیجز ہیں، بتائیے ذرا۔ بالاختصار، چونکہ آپ نے ایک سوال میں 3 سوال ڈال دیے ہیں، عادت تو میری ہے، بالکل اسے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ادب شیخ کا ذکر کیا۔ دیکھیں، جب ہم علمی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے دین میں ادب بنیاد ہے، اگر آپ علم سے ادب کو نکال دیں تو پھر وہ ضائع ہے، بالکل، اور جتنا آپ کا ادب بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو علم میں عروج عطا فرماتا ہے۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ ادب میں بھی یکتائے روزگار تھے۔ آپ کے بیٹے بیان کرتے ہیں شیخ علاء الدین رحمہ اللہ کہ آپ اپنے استاد محترم جو آپ کے شیخ بھی تھے شاکر العقاد رحمہ اللہ کے ساتھ دمشق میں شیخ عبد النبی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے، تو جب وہاں پر پہنچے تو ملاقات کے بعد آپ کے شیخ تشریف فرما ہو گئے، لیکن آپ کے ادب کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے استاد اور اپنے شیخ کے جوتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ استاد کے لیے کھڑے ہونے میں بعض لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں علامہ شامی کے فتاوی شامی سے، تو ذرا علامہ شامی کے کردار کو بھی دیکھ لیں کہ کھڑا ہونا نہیں، اپنے استاد کے جوتے اٹھائے ہیں اور جوتے اٹھا کر ادب کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اب شیخ عبد النبی دیکھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی نظر کرامت سے دیکھ لیا کہ آپ کو کیا مقام حاصل ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے شاگرد سے کہیے کہ یہ تشریف فرما ہو جائیں، جب تک یہ نہیں بیٹھیں گے میں نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ میں ان کی پیشانی میں سیادت کا نور دیکھ رہا ہوں، اور ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و فضل سے شہروں کو فیضیاب فرمائے گا۔
تو انہوں نے فوراً ہی ادب کا نتیجہ دیکھیں کہ انہوں نے بشارت عطا فرمائی. اللہ، یعنی ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے. اور جب آپ ادب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ دروازے انوار کے کھول دیتا ہے کہ جو آپ طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگ کہتے تھے نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. یہ مثالیں پرانے وقت میں دی جاتی. جی ہاں. دوسری بات جو آپ نے اخلاق و عادات کے حوالے سے پوچھے کہ آپ کی عادات کیا تھی، میں چند چیزیں ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انتہائی دیانتدار تھے، آپ انتہائی امانت دار تھے، آپ انتہائی شیریں بیاں تھے، آپ انتہائی منکسر المزاج تھے، اور جو آپ کی محفل میں آ کے بیٹھا کرتا تھا تو وہ خوش ہو کر جایا کرتا تھا اور دوبارہ آیا کرتا تھا. اللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ علم دین بیان کرنے میں اور حق گوئی میں کسی بھی لومتا لائم کی فکر نہیں کیا کرتے تھے. یعنی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہوا کرتی تھی کہ کوئی کیا کہے گا یا کوئی کیا سوچے گا. آج کے علماء کے لیے علامہ شامی کی اخلاق و عادات میں سے یہ والا پہلو سیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے فرد کو دیکھ کر مسئلہ بیان نہیں کرنا، آپ نے حق کو دیکھ کے مسئلہ بیان کرنا ہے. یہ ہے عالمانہ شان. اور جب آپ کو یہ عالمانہ شان ملے گی تو علامہ شامی کے زمانے میں جو حکمران تھے، جو قضات تھے اور جو ارباب سیاست تھے، ان کے دلوں میں علامہ شامی کا رعب اور دبدبہ ہوا کرتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو شان علم تھی وہ آشکار ہوا کرتی تھی. کیا اچھی بات. آج ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے کہ کیونکہ ہم اپنے رویے سامنے والے کو دیکھ کر بناتے ہیں، اس کے مال کو دیکھ کر بناتے ہیں، اس کی سیاست کو دیکھ کر بناتے ہیں، اس کے عہدے کو دیکھ کر بناتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کو 50 درہم پیش کیے گئے اور اس بات پر پیش کیے گئے کہ آپ قول مرجوح پر فتویٰ دے دیں. ایک راجح قول ہوتا ہے، ایک مرجوح قول ہوتا ہے. وہ بھی اگرچہ قول ہوتا ہے تو آپ نے ان دراہم کو رد فرما دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ فتویٰ دیتے تھے، آپ فتویٰ بیچتے نہیں. تو علامہ شامی کی عبارت جو لوگ نقل کر کے فتاویٰ میں لکھتے ہیں تو وہ آپ کے کردار کو بھی دیکھیں کہ ان کا کردار یہ تھا. اچھی بات آپ نے کہی، دیا کرتے کیا اچھی بات کے ساتھ کھڑے رہنا. تیسری اور آخری بات بالاختصار جو آپ نے سفر حج کا ذکر کیا کہ آپ کا سفر حج، آپ کے بیٹے شیخ علاؤ الدین ہی بیان کرتے ہیں کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ تھا. امام غزالی کا ایک قول یہاں پہ میں نقل کر دیتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو رائے قائم کرنے سے پہلے یا اس کے ساتھ سفر کر لو یا اس کے ساتھ کھانا کھا لو، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیسا آدمی ہے. یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے ایک موقع پر اسے لکھا ہے. تو سفر میں واقعتاً بندے کا پتہ چلتا ہے، چونکہ کلفت سفر ہوتی ہے تو بعض اوقات مزاج میں وہ چیزیں آتی ہیں. اور ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ کئی بار سفر حج میں، سفر عمرہ کے اندر بڑے بڑے نام ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے بدتمیزی پر، بد کلامی پر اتر آتے ہیں. ایسے کئی واقعات موجود ہیں. تو آپ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ سفر کیا. پورے سفر حج میں کلفت سفر بھی ہے، میں نے اپنے والد صاحب سے کوئی ایک لفظ ایسا نہ سنا کہ جس کی وجہ سے کسی خادم یا کسی رفیق سفر کی دل آزاری ہوئی. کیا حسین. اب آپ سوچئے کہ وہ فطور جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے علم کی وجہ سے، وہ فطور جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے شہرت کی وجہ سے، وہ فطور جو ہمارے اذہان میں آتا ہے مال و دولت کی وجہ سے، وہ بعض اوقات روحانیت کو بھی ایڈ کر لیں. روحانی ظاہری طور پر روحانیت کے جو ہے وہ اس وجہ سے، تو اس کی بنا پر بعض اوقات ہم سامنے والوں کو حقیر جانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہمارے جملوں سے، ہمارے انداز سے کوئی ناراض ہو رہا ہے تو 100 بار ہوتا رہے. لیکن دیکھیں علم نافع وہ تھا جو علامہ شامی کو ملا. یعنی علم ایسا کہ جس کی مثال نہیں ملتی لیکن انکسار اور عاجزی ایسی ہے کہ آپ اپنے رفقائے سفر کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور پھر بیٹے یہ کہتے ہیں کہ البتہ کہیں پر شریعت کا مسئلہ آ جاتا تو آپ بغیر کسی کی فکر کیے وہاں پر شریعت کے مسئلے کو بیان کیا کرتے تھے اور ببانگے دوہل بیان کیا کرتے تھے. گویا سفر کے اندر بھی آپ رحمہ اللہ ایک عاجزی، انکساری اور اپنے ان افراد کے ساتھ رحمت کی مثال تھے جو آپ کے ساتھ رفیق سفر تھے. علامہ صاحب فائنلی اب ذرا یہ بتائیے، آپ کا وقت وصال آ چکا اور یہ بھی ظاہر اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو جو ہے وہ انٹیوشن دے دیا کرتا ہے یا باقاعدہ جو ہے مطلب ان کو انفارم کیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے. آپ آگاہ تھے
کہ جی اب میں جانے والا ہوں اس دنیا سے، ظاہری طور پہ پردہ ہونے والا ہے، اور آپ نے آگاہ بھی کر دیا تھا. تو ایک تو یہ بتائیے. دوسرا پھر آپ کی اولاد امجاد میں کتنی شخصیات ہیں وہ بتائیے، اور کیا ان کا مطلب کردار ہے. ایون آپ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، تلامذہ جو ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. اور خاص طور پہ ایک بات جو بڑی مطلب میرے لیے ان کی ہستی کے اندر بڑی مجھے ایک مختلف نظر آتی ہے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ اولادیں اپنے والدین کو اپنے کندھے پہ جو ہے وہ سوار کر کے لحد تک پہنچاتی ہیں، لیکن آپ کا انتقال آپ نے پردہ فرمایا اپنی والدہ کے سامنے، اور پھر والدہ آپ کے لیے ایصال ثواب کرتی تھی. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھے پہلو آپ نے اس میں ذکر فرمائے. آپ کے شاگردوں میں جو بڑے بڑے نام ہیں، شیخ عبد الغنی میدانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن البیتار رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد آفندی رحمۃ اللہ علیہ، اور سید محمد آفندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے شاگردوں میں سے تھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج کے زمانے میں کہ جب 200 سال بیت گئے، ایک عالم دین جب 8 سال درس نظامی پڑھتا ہے، درست، تو درس نظامی 8 سال پڑھنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ 2 سال تخصص اور اسپیشلٹی کے ساتھ جب علم الفقہ کو پڑھنا چاہتا ہے، اسپیشلائزن کی طرف جاتا ہے، تو اب وہ جا کے علامہ شامی کی کتابیں اس 8 سال پڑھنے کے بعد پھر 2 سال پڑھتا ہے. اوکے. جس میں آپ کے عقود رسم المفتی ہے، جس میں آپ کے عقائد پر کتاب ہے، اور فتاوی شامی ہے. یعنی عالم ہونے کے بعد ان کی کتابیں باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے سے انسان مفتی بنتا ہے. اللہ. اور میرا نظریہ تو یہ ہے کہ اب ان کے جانے کے بعد جو ان کو خاتم الفقہاء کہا گیا ہے، اب قیامت تک اس باب میں ان کے جتنے علماء ہیں وہ شاگرد ہیں. یعنی دوسرے جس طرح لفظوں میں وہ آپ کی کتاب ایکچولی جو ہے انڈورسمنٹ ہے، یوں کہیے کہ سگنیچر اتھارٹی ہے، مختلف کتابیں، سائننگ اتھارٹی، عقائد پر بھی آپ کی جو ہے نا وہ اصول فتویٰ پر بھی، اور پھر خود فتوے پر جو فقہ پر فتاوی شامی ہے. تو یہ مطلب قیامت تک ان کے شاگرد جو ہے وہ اب یہ پیدا ہوتے رہیں گے. صاحبزادوں میں علاء الدین آفندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے صاحبزادے تھے، اور کتنا علامہ صاحب نے خوبصورت تذکرہ کیا کہ کتنا قابل بیٹا ہے کہ جو فتاوی شامی کی تکمیل کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. صاحبزادہ نہیں تھا خالی کہ بھائی صرف جو ہے وہ میرے ابو ایسے تھے، نہیں. اگر والد صاحب کی کوئی کتاب رہ گئی ہے فتاوی شامی کو اس کے نہج پر اور اس طرح مکمل کرنا کہ پڑھنے والے کو پتہ نہ لگے کہ باپ نے لکھی ہے یا بیٹے نے لکھی ہے. اللہ، کیا اچھی بات ہے. یعنی ایسے گزارا نہیں کیا، ایسی باقاعدہ، یعنی یہ تو علامہ صاحب نے بتا دیا. اور یہ آج کے دور کے علماء کو بھی یہ فرق محسوس نہیں ہوتا، یعنی پڑھنے میں اتنی اس کی جو اس کی یعنی اتنی بلینڈنگ کر دیا آپ نے علمی معیار کے اعتبار سے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بیٹے کو بھی اللہ نے کیا. اور کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے بیٹے تھے عقائد میں، نظریات میں، تعلیم میں، خدمات میں اپنے والد گرامی کا عکس کامل تھے. سبحان اللہ. یہ اللہ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی. وصال کا جیسے آپ نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، وصال سے وقت سے پہلے اشارہ ہو جاتا ہے بزرگان دین کو کہ وہ اس دنیا سے جانے والے ہیں، مگر اس میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ 20 دن وصال سے پہلے جن کی کتاب کی شرح لکھی ہے نا علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کے پاس جا کے اپنی قبر بنوائی ہے. اچھا. اور یہ نظریہ امت کو دیا ہے کہ قبر تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن نیک آدمی کی قبر کے پاس ہو تو خدا کی رحمت اترتی ہے. نیک کی قبر نیک کے پاس ہی ہونی چاہیے. جی دیکھیں خوش عقیدہ آپ دیکھیں یہ کتنے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا جی، اس کو فقہی مسائل بہت آتے ہیں تو طبیعت میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنے تر و تازہ ہیں. یار میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے اتنا بڑا امت میں کام کیا ہو وہ تو یہی کہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ کام لے کے جاؤں گا. نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں علاء الدین حسکفی کا پڑوس لے کے جاؤں گا. اللہ اللہ اللہ. کتنے خوش عقیدہ تھے اور کتنے مطلب منکسر المزاج اور کتنے حسن نیت والے یہ بزرگ. جتنے خوش عقیدگی سے آپ بات کر رہے ہیں نا، میں اس خوش عقیدگی کے پیش نظر اس خوش عقیدگی کو سمجھنے کی کوشش کروں. سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی. اور جنازہ پھر جو ہجوم ہے جنازے میں، لوگوں کو اتنی بھی اگر سعادت مل جائے نا کہ
پورے ٹچ ہو جائیں جنازے سے، ہائے ہائے ہائے، ان کے میت سے پورے ٹچ ہو جائیں، یہ بھی بڑی، یعنی اس قدر ہجوم تھا اور اس قدر لوگوں نے آ کر جو ہے وہ ثواب کی نیت سے اور فیض لینے کی نیت سے آپ کی نماز جنازہ کہا جاتا ہے کہ اتنا ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا، اتنا ہجوم تھا کہ جنازہ جو ہے وہ لوگوں کے پوروں کے اوپر تھا، یعنی لوگوں کو جو ہے وہ ہاتھ بھی صحیح طور سے جی لگانے کا بالکل، موقع میں نے وہی نہیں عرض کیا کہ پورے لوگ مس کر کے بھی اگر ان کو جگہ مل رہی تھی وہاں اس میں شامل ہونے کی تو وہ شامل ہو رہے تھے۔ والدہ کا آپ نے ذکر کیا، ہاں، طویل العمر تھیں اور 2 سال مزید وہ حیات رہیں آپ کے وصال کے بعد، اللہ، اور 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لیکن آپ کمال دیکھیں کہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک 1,00,000 مرتبہ جنید بھائی سورہ اخلاص پڑھتی تھی اپنے بیٹے کے اپنے ثواب بیٹے کے لیے۔ اللہ، ماں پڑھ رہی ہے ماں، 1,00,000 مرتبہ، اللہ، ماں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ اللہ، اور پھر کیوں نہ پڑھے کہ بیٹا بھی تو ہمیشہ اپنے باپ کے لیے پڑھتا ہے۔ اللہ، اللہ، یہ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج سوئم کر لیتے ہیں، ایصال ثواب کر لیتے ہیں، اس کو کم نہ سمجھا کریں، جب قبر میں پہنچیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے لیے نہیں تو کرے مجھے گی۔ ایک بات بتائیے، چلیں یہ بات کو ریپ اپ کر لیتے ہیں 2 جملوں کے اندر، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو کر لیا وہ دنیا میں کر لیا، بندہ گیا پارے ختم مٹی، کچھ نہیں پہنچتا، تو یہ 200 برس پہلے علامہ شامی علیہ رحمہ جو ہیں یا ان کی والدہ محترمہ، انہوں نے کہاں سے پڑھا تھا پھر؟ جی بالکل، یہ تو صحابہ کے ذہن میں بھی آتا تھا نا۔ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے تھے، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں، ثواب پہنچے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوا دوں، ثواب پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں ثواب پہنچے گا۔ حضرت سعد نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھدوایا ایصال ثواب کے لیے، اور وہ کنواں بیر ام سعد کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو یہ تو مطلب ہمیشہ امت میں اس کا معمول رہا ہے، اور آخر میں بھی آپ ان صدیوں میں دیکھ لیں کہ بیٹا بھی ایصال ثواب کرنے والا، اور کتنا ایصال ثواب یہ بھی دیکھیں آپ، 1,00,000 مرتبہ سورہ اخلاص ہر ہفتے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے، گفتگو مزید ہو سکتی تھی ناظرین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علامہ شامی علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرمائے، کل بروز محشر ان کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ علم و حکمت کے حصول کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص رات کو سوتے وقت اپنے سینے پر دایاں ہاتھ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا 100 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حصول علم آسان فرما دے گا۔ سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مبارک ہے کہ آدمی کی اپنی عزت کرنا یہ ہے کہ اپنے احاطہ علم سے باہر کوئی بات نہ کرے۔